مجھے یہ ایک بات پتہ چلی اور بڑے وثوق سے پتہ چلی کہ آپ نے ایک دفعہ اپنی مسجد میں غامدی صاحب کا داخلہ منع کر دیا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ میں نے منع نہیں کیا تھا، اصل میں وہ وہاں آ کر جو ہے کچھ ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ جس سے وہاں انتشار پیدا ہوتا تھا. تو ہمارے ایک صاحب نے اپنے طور پر جا کر ان سے کہا تھا کہ آپ ایک طرف تو ڈاکٹر اسرار کو کہتے ہیں جاہل ہے اور گمراہ ہے، تو آپ یہاں کاہے کو آتے ہیں؟ تو بس اس کو انہوں نے سمجھا کہ گویا کہ یہ میرا حکم آیا ہے، لیکن میں نے کوئی روکا نہیں تھا. آپ نے میسج نہیں بھجوایا تھا؟ حالانکہ وہ آپ کے مسجد کے ساتھ رہتے تھے بالکل وہاں پہ. کافی دور رہتے تھے، وہاں سے ان کے بالکل پاس تو مسجد تھی ای نہیں، بلاک. وہ گائے کرائے پہ لے کر تو نہیں آتے تھے نا، وہ جس طرح آتے تھے وہ 2 منٹ کی ڈرائیو تھی ان کے لیے. جو بھی تھا، لیکن یہ کہ بہرحال وہ ایک مسجد چھوڑ کر میرے پاس آتے تھے. مسجد ان کے پاس تھی ای بلاک ماڈل ٹاؤن کی. آپ کی شخصیت اتنی محصور کن ہے کہ ان کو آنا پڑا. لیکن ان کے لیے میں نہیں ہوں، وہ مجھ سے بہت بنیادی اختلافات رکھتے ہیں تو ہم اور مجھے ان سے بہت بنیادی. تو ہمارے جو پیروکار ہیں ان کو ہم یہ حق دیتے ہیں کہ کسی کو بھی مسجد میں داخلے سے منع کر دیں. نہیں، میں نے منع نہیں کیا، ہاں، لیکن یہ کہ کوئی وہاں پر ایسی ایکٹیویٹی نہ کرے. ڈاکٹر صاحب شروع کرتے ہیں اب اسلام کیا انسانیت کے عمل سے، جہاں سے انسان بنی نوع انسان شروع ہوا، کیونکہ سب سے پہلے تو وہی سوال ہے. آدم علیہ السلام کے ہم سارے واقعات ہم نے سنے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں. اماں حوا یا بی بی حوا، ان کا ذکر قرآن مجید میں کس جگہ ہے؟ قرآن مجید میں آیا ہے دونوں سے خطاب کر کے کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت. حوا کا نام تو نہیں آیا. حوا کا نام نہیں. اسی طرح حابیل کا نام بھی نہیں آیا. حابیل کا نام بھی نہیں ہے. اسی طرح قابیل کا نام بھی نہیں ہے. لیکن یہ واقعہ ہے. اچھا، تو یہ واقعہ بھی نہیں آیا کہ ہم نے حوا کو آدم کی پسلی سے بنایا؟ یہ نہیں، قرآن میں نہیں ہے. یہ ایک حدیث میں یہ بات الفاظ. قرآن مجید جو انسانیت کو شروع ہونے کا بتا رہا ہے اس میں یہ کوئی واقعہ نہیں ہے. قرآن میں تو یہ بھی نہیں آیا کہ آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہے. نہیں، قرآن مجید میں آیا نا کہ جب ان سے کہا ان کا پیغمبری کا نہیں آیا. نہیں، اتر جواب نہیں. اما یاتینکم منی ہدی، جب میری طرف سے ہدایت تمہیں آئے گی. گویا کہ اس کے پہلے سے اعلان تھا کہ ہدایت آتی رہے گی، اور وہی ہدایت وہی کی ہدایت ہے جس کو وہ ہدایت آتی تھی وہ نبی ہوتا تھا. اصل میں قرآن مجید جہاں تک ہماری اور ویسے بھی قرآن مجید میں ایک مقام پر ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، تو جہاں انبیاء کا ذکر ہے ان سب سے پہلے حضرت آدم کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں. بڑی اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب. یہ دیکھیں نا، اصل میں جو میں نے جو آج تھوڑا سا پڑھ رہا تھا، کچھ پہلے بھی ہم نے پڑھا، تو آدم جو مجھے نظر آیا اس میں قرآن مجید میں، کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا پہلے تھوڑی سی میں نے بھی صرف پڑھی ہے، تھوڑی سی نحو پڑھی ہے، کوشش کی ہے. میں طالب علم ہوں، میں اگر میں سے گستاخی ہو جائے تو پلیز مائنڈ نہ کریے گا. آدم جو ہے وہ بنی آدم کا ذکر ہے قرآن مجید میں، وہ ایک شخص کا تو نہیں ہے. مثلا میں آپ کو ایک آیت دکھاؤں، پڑھ کے سناؤں. نہیں، لیکن بہت سی جگہوں پر آدم ایک کی حیثیت سے. اصل میں یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی رہو جنت کے اندر. تو یہاں بنی کہاں ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا. یہ آیت آپ سورہ اعراف کی پڑھ رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ قرآن مجید میں مختلف سورنا جی صورناکم وَلَقَدْ ثم خَلَقْنَاكُمْ قلنا للملائکۃ اسجدوا. اب اس سے اندازہ جو ہے یہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید پہلے ایک نوع جو ہے، نوع آدم وہ پیدا ہوئی ہے، یعنی پوری ایک خلقت، ایک خلقت، ایک نوع، ایک آدمی نے، ایک سپیشیز، ایک آدمی نے، ان میں سے ایک آدمی چنا گیا ہے. یہ ہے در حقیقت اس آیت سے جو بات نکلی. تو جو ہمارے ذہن میں کانسیپٹس ہیں کہ آدم علیہ السلام، بابا آدم جس طرح ہم کہتے ہیں اپنی کہانیوں میں، ہماری ٹیکسٹ بکس میں لکھا ہوا ہے، اور اما حوا اور یہ اور پسلی سے نکلنا، یہ سب غلط ہے. پسلی سے نکلنے کا قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. اور یہ غلط ہوا نا پھر. اب میں نہیں کہہ سکتا، لیکن قرآن میں ذکر نہیں ہے اس کا یہ مطلب اگر ڈاکٹر صاحب قرآن میں نہیں ہے تو غلط ہے. قرآن مجید میں اگر ذکر ہی نہیں ہے تو غلط ہوا. ضروری نہیں ہے. قرآن میں ہر شے تو نہیں ہے. قرآن مجید میں ایٹم بم کا ذکر تو نہیں ہے، تو یہ تو نہیں کوئی بات ہوئی. یہ تو ایک بات ہے جس کا ذکر کیا. ایٹم بم سے ہمارے دین کا تو تعلق نہیں ہے نا. نہیں، لیکن یہ کہ آدم حوا سے بھی بڑا آدم حوا سے کیا؟ آدم سے ہے، آدم نبی تھے. کون سی حدیث میں ذکر ہے حوا کا؟ کس کا؟ بی بی حوا کا. خیر، میں احادیث پر میری کوئی زیادہ نگاہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ قرآن مجید میں ان کی زوجہ کا ذکر ہے. کیا یہ صحیح نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ آپ اف آئی میں کم ٹو یو اگین، آپ کے ذاتی سوال میں کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کی بھی ٹیچنگز وہی ہیں جو بہت پہلے جب آپ جماعت اسلامی میں ہوتے تھے، اور جب آپ نے جماعت اسلامی چھوڑی تو وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جماعت ایک ایسا کمبل ہے
کہ بندہ چھوڑتا ہے کمبل لیکن کمبل بندے کو نہیں چھوڑتا، تو وہ آپ کے اوپر آج تک وہ حاوی ہیں ٹیچنگز. اس سے بہتر تعبیر یہ ہے جس نے کہا تھا کہ جو لوگ جماعت سے نکل جاتے ہیں ان میں سے جماعت نہیں نکلتی. یہ ایک بہتر تعبیر ہے کہ جماعت کا ایک بنیادی اب سردیاں آ رہی ہیں تو کمبل کا ذکر بہتر ہے. جس نے بھی کہا لیکن اصل میں بات یہ ہے